ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دوستان محترم، حضرت سیدنا بابا ریحان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ آپ کی روحانیت سے چلنے والا ادارہ دارالعلوم گلشن اجمیر آج اس کی ایک بہار دیکھتے ہوئے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور دل خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اس موقع پر میں انتظامیہ کمیٹی کو، اساتذہ ادارہ کو، بالخصوص ادارہ حاضہ کے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد حسین صاحب قبلہ نجمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان حفاظ کرام نے جو قرآن مجید اپنے سینے میں منتقل کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے صدقے اس ادارے کو مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ دوستان محترم، حفاظت قرآن کے حوالے سے مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ اگلی کتابیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی وہ دفعتاً واحدہ اتری، بیک وقت انہیں پوری کی پوری کتاب دے دی گئی، مگر قرآن مجید تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ جیسے جیسے لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی طبیعتیں دین کی طرف مائل ہوتی گئیں، ویسے ویسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید نازل فرما دیا، اور پھر آسمان دنیا سے جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے گئیں ویسے ویسے حضرت جبریل امین آیات طیبات لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے رہیں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا تو یوں تو قرآن کے جلال کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی اس کا جلال برداشت نہ کر پاتے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر یہ قرآن اللہ نے کہاں اتارا؟ خود قرآن میں رب فرماتا ہے، نزلہ علی قلبک، ہم نے یہ قرآن اپنے محبوب کے دل پر اتارا ہے۔ اس سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی عظمت و شان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے سارے پہاڑ مل کر کے قرآن کی تجلی کا بوجھ نہ اٹھا سکے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 30 پاروں کی تجلیوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ قرآن مجید جب بھی نازل ہوتا تو ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ڈیوٹیاں تھیں نزول قرآن پر۔ ایک تو نزول قرآن کو دھیان سے سننا۔ یہاں میں اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ قرآن لفظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے، اور پھر اس میں جو دقیق بحثیں ہیں
مگر یہاں یہ بات میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام الکلام بلا صوتن ہے، اللہ کا کلام ہے مگر اس میں آواز نہیں ہے، اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اب یہ میں اور آپ اگر بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ صرف تقریب فہم کے لیے سمجھانے کے لیے کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، ابھی میں چپ ہو جاؤں اور آپ کو بس دیکھتا رہوں تو میرے دل میں کیا ہے وہ آپ سن سکیں گے؟ نہیں سن سکیں گے۔ لیکن یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال ہے کہ جو کلام آواز سے پاک ہے محبوب اسے بھی سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا، یہ سننا بھی کمال ہے، اور پھر اس سننے کو یاد رکھنا یہ بھی کمال ہے۔ جب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل وحی الہی پڑھ کر سناتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جبریل کے ساتھ ساتھ تیز تیز جلدی جلدی انہی الفاظ کو اپنی زبان پر دہراتے تاکہ وہ الفاظ یاد رہ جائیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حفظ قرآن کے لیے وحی الہی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے شوق کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ ایک طرف تو وحی الہی کی تجلی کو برداشت کرنا ہے، دوسری طرف کلام بلا صوت کو سننا ہے، اور پھر اس کو یاد رکھنے کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار زبان کو حرکت دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے حبیب، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ کرم پر ہیں۔ حبیب، آپ اتنی جلدی نہ کریں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ اتنی جلدی نہ زبان کو حرکت دیں کہ آپ کو گرانی محسوس ہو۔ حبیب، جبریل سنائیں تو بس دھیان سے سن لیں، اسے آپ کے قلب و دماغ پر نقش کرنا اور پڑھنا یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس قرآن کو یوں سنا، محفوظ کیا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ قرآن یوں محفوظ کیا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں جبریل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پورا قرآن کا دور سنایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال کا جو سال آیا تو جبریل امین نے اس وقت 2 مرتبہ قرآن سنایا رمضان المبارک میں۔ تو یوں قرآن مجید، حالانکہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آنے والا رمضان جس میں جبریل پورا قرآن سناتے ہیں، حالانکہ پورا تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا ہے، مگر یہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے کہ جو نازل نہیں ہوا ہے جبریل وہ بھی حبیب علیہ السلام کو سنا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز لینے کے لیے معراج میں گئے مگر نبیوں کو نماز پڑھا کر جا رہے ہیں، یوں ہی ہمارے نبی علیہ السلام پر قرآن کمپلیٹ تو بعد میں ہوگا مگر اس قرآن کا پورا علم ہمارے آقا پہلے ہی سے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب یہ قرآن جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے پاک میں منتقل ہوا، آپ نے اس کو آگے حفاظت کے لیے 2 تدابیر اختیار فرمائی۔ ایک تو ہمارے آقا علیہ السلام نے قرآن کی حفاظت کے لیے جب بھی قرآن نازل ہوتا تو کاتبان وحی کو بلاتے اور اسے لکھواتے،
اور جب صحابہ کرام اسے لکھ لیتے حضور کے کہے مطابق تو پھر حضور کہتے اب جو تم نے لکھا ہے وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ جب وہ پڑھ کے سناتے تو حضور علیہ السلام کہتے ہاں جیسا میں نے تمہیں سنایا تم نے ویسا ہی لکھا ہے۔ تو ایک تو حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ یہ اپنایا گیا کہ جوں جوں قرآن اترتا گیا توں قرآن کو لکھا گیا، اور جب قرآن کی ایک آیت اترتی تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے یہ فلاں سورت کے فلاں حصے کے بعد کی ہے اسے وہاں لکھا جائے، یہ فلاں سورت کے فلاں حصے کے بعد کی آیت ہے اسے وہاں لکھا جائے۔ یوں بیک وقت کئی سورتوں کی آیتیں نازل ہوتی اور ہمارے آقا علیہ السلام کو سب یاد ہوتا کہ کون سی آیت کس سورت کی ہے اور کون سی آیت کس آیت کے بعد لکھنی ہے، یہاں تک کہ پکے ہوئے چمڑوں پر جو اسپیشلسٹ لکھنے کے لیے تیار ہوتے اور پتھر جو کہ آج ہم لوگ اسکول میں جو بچے سلیٹ پر لکھتے ہیں اس قسم کے پتھر ہوتے ان پر لکھا جاتا، اسی طریقے سے ہڈیوں پر لکھا جاتا، یوں قرآن مجید لکھا جاتا رہا، یہاں تک کہ لکھنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہ رہی، پورا قرآن حضور کی حیات ظاہری ہی میں لکھا گیا۔ اور پھر اب جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظت کے لیے یوں انتظام فرمایا۔ اور دوسرا انتظام عرب کا وہ حافظہ اہل عرب کا، وہ ذہین اور فتین اہل عرب کہ جو ہزاروں ہزار اشعار زبانی یاد رکھتے تھے، جو بڑے بڑے قصیدے منہ زبانی ان کو ہوتے تھے، ان کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے حفظ کرنے کی ترغیب دلائی، انہیں قرآن حفظ کرنے کا شوق دلایا، انہیں قرآن یاد کرنے کی فضیلتیں بتائی۔ اور اس پر بھی میں نے حدیث باضابطہ لکھی ہوئی ہے مگر وقت کی وجہ سے میں وہ ساری حدیثیں نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں صحابہ کرام کو حفظ قرآن کی طرف فضائل کے ذریعہ اللہ کی رضا کے لیے مائل کیا، اور پھر صحابہ کرام میں سینکڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن پیدا ہو گئے۔ اب دونوں ذریعے، ایک طرف تو لکھا ہوا ہے اور ایک طرف سینوں میں محفوظ ہیں، اب دونوں اسباب جو اختیار کیے گئے حفاظت کے وہ بڑے قوی اور پختہ اسباب ہیں، مگر جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ لڑی گئی، اور اس جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام تقریباً شہید ہوئے، اور ان 1200 صحابہ کرام میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ اور جب 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ صدیق اکبر میں حاضر آئیں اور آ کر عرض کیا امیر المؤمنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انی اخشا، مجھے خوف ہے کہ یوں حافظ قرآن صحابہ شہید ہوتے رہیں فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ چلا جائے گا۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم جاری کریں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیف نفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر وہ کام میں کیسے کروں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کو بھی سبق یاد کر لینا چاہیے
جنہیں ہر خیر کے نئے کام پر بدعت یاد آتی رہتی ہیں، اور وہ ہر نیک کام کی شروعات پر بدعت کی رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ یہ تو حضور نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ نماز اذان سے پہلے درود، بعد میں درود، اور یہ کرنا وہ کرنا، تو یہ تو صحابہ حضور کے دور میں ہوا نہیں ہے، تو یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ کام کیسے کروں جو کہ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، فقال عمر ھذا واللہ خیر، خدا کی قسم امیر المومنین اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے کہ ہم قرآن جمع کر لیں، چونکہ قرآن، اب یہی لفظ کہ قرآن جمع کر لیں یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لکھا ہوا تو ہے، اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آج کا جو مرتد بات کر رہا ہے میں اس پر بعد میں بات کروں گا کہ یہاں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہتے رہے، فلم یزل عمر یراجعنی فیہ حتی شرح اللہ صدری لذالک، حضرت صدیق اکبر کہتے عمر نے مجھے اتنی بار یہ بات کہی کہ اللہ نے عمر کا سینہ جس کام کے لیے کھولا تھا میرا بھی کھول دیا، اور میں تیار ہو گیا اس چیز کی طرف۔ اور پھر ہم نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت زید سے کہا قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید تم حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے بھی قرآن لکھتے رہے ہو، وحی الہی کہ تم کاتب ہو، تم نے قرآن لکھا ہے، اور اب ہم تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور تمہارے ساتھ 4 دوسرے بھی بندے ہیں جو کہ حافظ قرآن ہیں، تم 4 نے مل کر کے باقی تمام صحابہ کے پاس تلاش کر کے، جستجو کر کے، ڈھونڈ کر کے، جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا پرچوں پر، تختیوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر لکھا ہوا ہے اس کو یکجا جمع کرو۔ تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی بہ من جمع القرآن، حضور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ تو یہ میرے لیے آسان تھا، مگر آپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہیں وہ بڑی مشکل ڈیوٹی ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق کا حکم تھا اور پھر اس ڈیوٹی پر وہ مامور ہوئے، یہاں تک کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، مگر اس کے باوجود بھی جہاں جہاں قرآن تختیوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا وہ سارا یکجا کیا گیا، اور پھر کاغذات پر لکھ کر کے صرف سورتوں کی شکل میں کہ یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ سورہ کاف ہے، یہ سورہ واقعہ ہیں، سورتوں کو ایک لڑی میں پیرو دیا انہوں نے، سورت بنا کر کے، اور اس کو ایک تھیلے میں جمع کر کے انہوں نے محفوظ کر لیا۔ یہ پہلی مرتبہ قرآن حضور علیہ السلام نے جو لکھوایا تھا، اس حضور علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے قرآن کو یکجا ابو بکر صدیق نے جمع فرما دیا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جب قرآن اترا تو قرآن اصل لغت قریش میں اترا، قرآن اصل لغت قریش میں اترا، مگر جو ابتداءً عرب میں 7 قبیلے تھے، جس طرح سے ہمارے گجرات میں بھڑوچ والوں کی گجراتی زبان بولنے کا الگ انداز ہے، ادھر کاٹھیاوڑ طرف چلے جائیں تو گجراتی بولتے مگر انداز جدا ہے، تو یوں اس طریقے سے عرب میں 7 قبیلے تھے جن کا عربی بولنے کا اپنا اپنا جدا جدا انداز تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر شفقت فرمائی اور جبریل اور میکائیل سے کہا کہ اس قرآن کو صرف لغت قریش پر نہیں
بلکہ دیگر جو قبیلے ہیں ان کے انداز پر بھی پڑھنے کی اجازت مل جائے تو پھر بارگاہ خداوندی سے اس کی اجازت ملی اور باضابطہ 7 طریقوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اور جو 7 طریقوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت ملی وہ 7 طریقوں پر قرآن جو لکھا گیا تھا صدیق اکبر نے وہ جمع کیا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع کیا تھا وہ محض لغت قریش پر جمع نہیں کیا تھا، بلکہ 7 قراتوں پر جو انداز تھا وہ پورا آپ نے یکجا کر دیا۔ اب اس کے بعد حالات بدلتے گئے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آرمینیا کی فتح میں شام اور عراق کے مجاہدین تشریف فرما تھے اور موجود تھے۔ حضرت حذیفہ نے لوگوں کو قرآن کی قرات مختلف طریقوں پر کرتے ہوئے دیکھا، اور اس سلسلے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض نسخے لوگوں کے پاس وہ بھی تھے کہ جن میں منسوخ التلاوت اور منسوخ الحکم آیتیں بھی لکھی ہوئی تھی، اور بعض کے پاس حضور علیہ السلام کے فرمائے ہوئے تفسیری نوٹ بھی لکھے ہوئے تھے، اور اس کو وہ ایک ساتھ قرآن سمجھ کر کے پڑھتے تھے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ ان میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامت قبل ان يختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى۔ حضور، یہود و نصارہ جس طرح سے آسمانی کتابوں میں اختلاف کر بیٹھے، یہ امت بھی یوں اختلاف کر بیٹھے، اس سے پہلے آپ حفاظت کا انتظام کیجئے۔ تو وہ قرآن، دھیان سے سننا، وہ قرآن جو سیدنا ابو بکر صدیق نے جمع کر کے ایک تھیلے میں ایک لڑی میں پیرو دیا تھا، وہ آپ نے اپنے بعد عمر فاروق اعظم کو دیا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بعد وہ قرآن جو یکجا تھا ایک تھیلے میں، وہ آپ نے اپنی بیٹی اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے وہ قرآن بھیجا، اور اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حافظ قرآن صحابہ تھے، عثمان غنی نے 50,000 صحابہ سے مشورہ لیا، اور 50,000 صحابہ کا اس چیز پر اجماع ہوا کہ ہاں اب قرآن کو صرف لغت قریش پر جمع کر دیا جائے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن ساری لغتوں کے ساتھ لکھا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظ صحابہ کی ڈیوٹی لگا کر کے اس لکھے ہوئے کو اور حفظ جو سینے میں تھا اس کو سامنے رکھ کر کے پورے قرآن کو الحمد کی الف سے والناس کی سین تک لغت قریش پر ما بین اللوحین جمع فرما دیا، 2 تختیوں کے درمیان جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا۔ اور یہاں یہ بات کتنی لطف والی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر، اذان کا وقت ہو رہا ہے، کروں تھوڑی دیر۔ حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت عثمان غنی گئے ہوئے تھے مکہ، اور خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا، ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ اس سرکار نے اپنے دستے مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔
یہی بیعت رضوان کا معاملہ ہے. ید اللہ کی فوق ایدیہم، تو عثمان غنی کا ہاتھ حضور کا ہاتھ اور حضور کا ہاتھ ید قدرت الہی ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو بالواسطہ جلوہ ید قدرت الہی نے ہی قرآن کو جمع فرمایا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا در منصور قرآن کی سلک بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. تو اب دیکھو دھیان سے، بات شارٹ میں چونکہ باتیں بہت ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ کتابی شکل میں یکجا سب سے پہلا عمر ابن خطاب نے دیا، اور سب سے پہلا سورتوں کی شکل میں جنہوں نے جمع کیا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہیں. اور پھر اس کو باضابطہ تراویح کے اندر 30 پاروں کے ختم کرنے کا رواج حضرت عمر نے جاری کیا، اور پھر اس کو لغت قریش پر جنہوں نے جمع کیا وہ عثمان غنی کی ذات ہیں. یہ 3 خلفائے راشدین قرآن کو گھٹانے بڑھانے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. انہوں نے قرآن میں کمی بیشی نہیں کی ہے، انہوں نے قرآن کو جیسا تھا ویسا امت تک پہنچانے کے لیے پوری کوششیں لگا دی ہے. اور یہ تو خدا کا کرم ہے کہ خدا نے اگر پہلے حضرت علی اور امام حسن کی خلافت رکھی ہوتی تو یہ رافضی مرتد یہ کہنے میں کامیابی حاصل کر جاتے کہ بعد والوں نے بدل دیا. مگر یہ رب کا کرم دیکھو کہ رب نے ابو بکر و عمر عثمان کو پہلے رکھا. تم 3 جمع کرو، تمہارے جمع کیے ہوئے کو علی محفوظ رکھے گا، تمہارے جمع کیے ہوئے کو حسن پوری دنیا میں پھیلائے گا. اور یاد رکھنا ہم علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو شیر خدا مانتے ہیں، ہم علی کو صاحب ذوالفقار مانتے ہیں، ہم مولا علی کو اشجع الاشجعین مانتے ہیں. اگر مولا علی کی موجودگی میں قرآن گھٹا بڑا ہوتا تو مولا علی کبھی برداشت نہ کرتے. مولا علی نے اس کی تائید کی ہے، اس لیے جو آج بکواس کی جا رہی ہے قرآن کے خلاف، یوں بکواسیں آگے بھی ہوتی رہی اور یہ بکواس کرنے والے جائیں گے جہنم میں، مگر قرآن رب کی حفاظت سے قیامت تک جیسا ہے ویسا ہی باقی رہے گا. علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا ایک عاریہ سے مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرے کے لیے جب سامنے آیا تو اس نے حضرت سے کہا کہ تم کیا مجھ سے مناظرہ کرو گے، مجھے 15 پارے یاد ہے زبانی. تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے مسکراتے ہوئے کہا 15 پارے تجھے زبانی یاد ہے تو ان 15 پاروں میں سے 1 پارے کی مقدار برابر تو رامائن زبانی سنا دی. تو وہ ہکا بکا رہ گیا. کہا یہ تو نے یاد کر لیے ہیں تو یہ میرے قرآن کی کرامت ہے کہ یہ سینوں میں جلد آ جاتا ہے. تو قرآن مجید کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور یہ ازل سے لوح محفوظ پر جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہمارے پاس ہاتھوں میں موجود ہے. وقت ہوتا تو میں گفتگو کرتا، مگر اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس حفظ قرآن کو ہمیں مزید آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.